اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی فقہی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جلدی سے اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر میسج ٹائپ کیجیے اور سینڈ کیجیے، انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے آپ کا مسئلہ رکھا جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اس کا بہترین حل آپ کو فقہ کی روشنی میں مل جائے گا۔ ناظرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان مفتی محمد عرفان صاحب آج تشریف فرما ہے۔ آج بہت سارے سوالات ہم نے ان سے کرنے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی تشریف آوری کا آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج بھی نماز سے متعلق سوالات کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، بہتر بنانا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ وتھ فیملی نمازی بننا ہے انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں نا وتھ فیملی حج کرنا ہے، وتھ فیملی عمرہ کرنا ہے، ہم نے وتھ فیملی انشاءاللہ نمازی بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے اور نماز اس انداز میں ادا کرنا نصیب ہو جائے جیسا ہمیں احکام شریعت، جس طرح ہمیں شریعت میں اس کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ مطلب پہلا سوال یہ تھا کہ مغرب کی نماز جماعت چل رہی ہے اور تیسری رکعت امام کے ساتھ مل گئی، تو اب باقی جو 2 رکعتیں ہیں وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کس انداز سے ادا کی جائیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، جس کی کچھ رکعتیں امام کے ساتھ فوت ہو جائیں، یعنی وہ کچھ رکعتیں ہونے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو، یہ مسبوق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسبوق کے لیے بقیہ رکعتوں کو ادا کرنے کا اصول یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی بقیہ رکعتیں قراءت کے اعتبار سے یا تو پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی یا تیسری ہوگی، ٹھیک ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے دوسری، تیسری یا چوتھی ہوگی۔ تو ہم قراءت کے اعتبار سے لے لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا، اس کا مطلب 2 رکعتیں فوت ہو چکی ہیں۔ تو اب جب وہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ صحیح۔ پہلی رکعت قراءت کے اعتبار سے پہلی ہوگی اور دوسری رکعت قراءت کے اعتبار سے دوسری ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد قراءت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت میں یہ قراءت کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر قراءت کرنے کے بعد یہ سجدہ کرنے کے بعد چونکہ قاعدے کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، لہذا یہ اپنی جو پہلی رکعت ہے اس میں بیٹھ جائے گا۔ یہ اس کے لیے قاعدہ اولا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب یہ قاعدہ اولا کر لے گا، کھڑا ہو جائے گا، تو اب قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد قراءت کی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ قراءت کر کے اور پھر اس طرح اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قاعدہ اولا میں بیٹھنے کے بجائے بھول کر کھڑے ہو گئے تو اب کیا کریں؟ یعنی اس صورت میں ہمیں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، قاعدہ اولا یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے قاعدہ اولا نہیں کیا، بھول کر کھڑا ہو گیا، تو اس میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ زمین کے قریب ہے اور پھر یاد آ گیا تو پھر یہ واپس بیٹھ جائے۔ اچھا۔ اور اگر یہ کھڑا ہو چکا ہے مکمل، یہ کھڑے ہونے کے قریب ہے، تو ایسی صورت میں اب واپس لوٹنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ اسی طرح اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ دیکھیں یہ مسئلہ بھی کتنا آسان ہے، اگر ہم سمجھنے والے بنے تو یہ چھوٹے چھوٹے ظاہری اعتبار سے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہو پاتی، نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور سمجھ لیا جائے تو ماشاءاللہ نمازیں بھی درست ہو جاتی ہے، بلکہ بندہ کسی کو سمجھانے کی پوزیشن میں بھی آ جاتا ہے اگر باقاعدہ اس مسئلے کو 2-3 مرتبہ سن لیا جائے۔ مفتی صاحب ویسے تو الکحل کا مسئلہ اختلافی ایک مسئلہ ہے، اس بارے میں بھی ارشاد فرمائے گا کہ الکحل والی خوشبو لگانا جائز ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ، اور اگر الکحل والی پرفیوم لگائی ہے تو وہ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، الکوہل کا بیرونی استعمال عموم بلوہ کی وجہ سے ہمارے علماء نے جائز قرار دیا۔ اچھا۔ مثلا کوئی چیز ایسی ہے جو جسم پہ لگانے والی ہے، کوئی میک اپ کی چیز ہے یا کوئی مرہم وغیرہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بیرونی استعمال کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہے، تو اسے لگانا بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اب الکوہل والا اگر پرفیوم لگایا، اس کے ساتھ اگر نماز ادا کی، تو چونکہ اس کے اندر ابتلا ہے عوام و خواص کا، لہٰذا یہ جائز ہو جائے گی نماز۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں
اور شاید عدم توجہی کی بنیاد پر، یا شاید وہ بزی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جلدی جلدی رکوع کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، رکوع، سجود، قوما، جلسہ. قومے سے مراد ہوتا ہے رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قوما کہلاتا ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ جلسہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رکوع، سجود، قوما، جلسہ، اس میں تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل ارکان سے مراد یہ ہے کہ رکن کو ادا کرتے ہوئے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے رکوع سجود اتنی جلدی سے ادا کیے، عجلت کے ساتھ ادا کیے کہ جس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں ان کی نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رکوع سجود پورا نہ کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے. اچھا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کا بھی کوئی چور ہوتا ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو رکوع سجود نماز میں پورا نہ کرے وہ نماز کا چور ہے. اللہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں رکوع سجود اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع اور سجود میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. جلدی جلدی اجلت کے ساتھ اگر کوئی رکوع سجود ادا کرتا ہے اور اس طرح ادا کرتا ہے کہ ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں ٹھہرتا، اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی اور وہ گنہگار بھی ہوگا. یعنی ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ اس رکن میں وہ پہنچ گیا، یعنی رک گیا، اس کے بعد ایک سبحان اللہ کی مقدار. لوگ تو کہتے ہیں بھائی ہم نے تو جاتے ہوئے ہی تین سبحان اللہ پڑھ لیے، ہم تو اتنا مطلب کر کے آئے ہیں. لیکن اس رکن میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جائے. جیسے کوما ہے تو کومے میں پیٹھ سیدھی ہو جائے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جائے. اسی طریقے سے جو جلسہ ہوتا ہے اس میں سجدے سے مکمل اٹھ جائیں تو دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جائے تو یہ نماز درست ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہاں ناظرین کرام آپ یہ اندازہ کریں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، یعنی تعدیل ارکان کا خیال نہیں کر رہا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی ہیں. اب جو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ جس سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور کرتا حضور سے محبت ہے، اور جو حضور کے احکامات ہیں اس پر بالکل عمل کرنے کا ذہن نہیں ہو. نماز تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے ہم دیگر کاموں کو ترجیح دیں اور ہماری پریارٹیز الگ ہوں اور ہم صرف دنیا میں غرق ہو چکے ہوں، تو اس پر ہمیں ضرور غور کر لینا چاہیے، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ظہر کی نیت کر رہے تھے، لفظ منہ سے اثر نکل گیا، حالانکہ پتہ ہے کہ بھئی میں ظہر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اور مثال ہے کسی ذکر بھی کیا بھئی میں ظہر پڑھ رہا ہوں، مثال ہے، تو لفظ اثر نکل گیا، تو ایسی صورت میں کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے. زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. لہذا اگر کسی شخص نے ظہر کی نیت دل میں کی ہوئی تھی اور زبان سے الفاظ نیت ادا کرتے ہوئے اگر اثر کا لفظ نکلا تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. ظہر کی ہی نیت کی تھی، زبان سے لفظ اثر نکلا، مغرب نکلا، زبان سے الفاظ بدل گئے تو دل کی نیت کا اعتبار ہوگا. الفاظ میں تغیر آ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے تھے اور پہلی رکعت میں شامل ہونے کا شوق بھی الحمدللہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ نماز میں شامل ہونے لگے جماعت میں تو امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے. اب اس صورت میں یہ شامل تو ہو گئے تھے مگر ان کو لگا کہ بھائی رکوع سے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، پھر میں شامل ہوا ہوں، تو کیا وہ رکعت ان کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ بہت زیادہ کثیر الوقوع مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ عام طور پر جماعت میں شامل ہونے کے لیے تاخیر سے پہنچتے ہیں. تو امام کو اگر رکوع میں پایا تو ایک لمحے بھی اگر امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو یہ رکعت مل جائے گی. لیکن اگر تکبیر تحریمہ کہی اور تکبیر تحریمہ کہی تھی رکوع میں جانے لگے تھے اور امام کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں یہ رکعت نہیں شمار کی جائے گی. اس صورت میں ان کو امام کے ساتھ ہی شامل رہیں گے، لیکن یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مجھے رکعت مل چکی ہے ان کو یہ بعد میں رکعت ادا کرنی ہوگی. اور اگر نہ کی اور مسئلہ بعد میں پتہ لگا تو اس صورت میں ان کو نماز کو لوٹانا لازم ہوگا. اچھا، وہ نماز ان کی ادا نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے رکعت مل چکی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ 4 رکعت والے فرض ان کے ادا نہیں ہوں گے. 3 رکعت ادا کی تھی، 3 فرض نہیں ہوتی اس صورت میں، یعنی ظہر کے یا عصر کے 4 ہوتے ہیں، 3 نہیں ہوتے، تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں
تو بعض اوقات آواز بلند ہو جاتی ہے قرات کی، تو اس میں آپ کو قرات کرتے ہوئے والیوم کیا رکھنا ہے؟ انفرادی طور پر بندہ نماز ادا کر رہا ہے، کیا بہتر طریقہ ہے؟ دیکھیں، نماز کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی منفرد نماز ادا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی آواز سے قرات کرے کہ اپنے کان خود سن سکیں۔ ٹھیک، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ہلکی آواز سے پڑھتے ہیں کہ خود اپنے کانوں تک آواز نہیں پہنچ پاتی۔ جی جی، تو اگر اس طریقے سے قرات کی انفرادی نماز پڑھتے ہوئے کہ خود اپنے کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی اور بہت زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہے، سکل سماعت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو اگر اس طریقے سے قرات کی کہ اپنی آواز اپنے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تو اس طریقے سے قرات نہیں ہوگی، قرات نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں یہ ہوگی۔ تو بہت عرصہ گزار دیتے ہیں لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، کوئی نہ سین سواد، کوئی ان کو بھی نہیں آواز آتی ہوگی حضرت۔ دیکھیں، قرات نماز کا فرض ہے اور قرات کا اطلاق ہوگا ہی اس وقت، یا قرات اسی وقت شمار ہوگی کہ جب اتنی آواز سے کی جائے کہ اپنے کان خود سن لیں۔ بالکل ٹھیک، اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اب یہ ڈبل گناہ گار ہوگا، اللہ، یعنی اس کے لیے دوہرا گناہ ہوگا اس اعتبار سے کہ اس نے علم نہیں سیکھا، نمبر دو پھر اس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خطاؤں کا ارتکاب کرتا رہا۔ اللہ، تو ایسی صورت میں ان کو نماز، اگر ایسا زندگی میں ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نمازیں دوبارہ دہرا لیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص قرات اس طرح کرتا ہے کہ اپنے کان خود نہیں سن پاتے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی آواز سے قرات کرنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، لیکن اتنی آواز سے تلاوت کرنا کہ برابر والے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی نماز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، اتنی بلند آواز سے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض ہمارے بھائی تحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آواز ان کی بلند ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے صف والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو اگر آواز بہت زیادہ بلند کر دی کہ جس سے آگے پیچھے والے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ قرات نہیں کر پا رہے، وہ اذکار نماز ادا نہیں کر پا رہے، تو پھر یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ بس اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ بہت خوبصورت، یعنی یہ ان کی سماعت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں تک اتنی بلند کر رہے ہیں تو آ رہی ہوگی، مگر لوگوں کی نماز متاثر ہو رہی ہے آپ کے بلند آواز کرنے سے، تو اتنی بلند آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی جگہ قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو نماز کس طرح پڑھیں، یعنی کہ پھر سمت کا تعین کس انداز سے کیا جائے، یہ ارشاد فرماتے۔ دیکھیں، اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قبلے کی سمت کا علم نہیں ہے تو دیکھ لیا جائے کہ وہاں پر کوئی بتانے والا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بتانے والا ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، مسجد بھی موجود نہیں ہے کہ محراب وغیرہ سے اندازہ کر لیا جاتا ہے، یہ صفیں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، کمپس بھی موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے قبلے سمت معلوم کی جا سکے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں بن پا رہی کہ جس سے قبلے کی شناخت ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو اب فقہا نے فرمایا کہ وہ تحری کرے گا۔ ٹھیک ہے، تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، جس طرف قبلے کا گمان غالب ہو جائے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، بس اسی سمت میں وہ نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جس سمت میں نے نماز ادا کی ہے وہ تو قبلہ رخ تھی ہی نہیں، اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، اس نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، سلامت رہیے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ نماز میں بہت ذوق میں آ جاتے ہیں، مطلب بہت ذوق میں جھومنے لگ جاتے ہیں، تو کیا نماز میں اس انداز سے جھوم جھوم کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں، اسے فقہا نے مکروہ تنزیہی قرار دیا اچھا، کہ جھوم جھوم کر اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں نماز فاسد بھی ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص جھوم جھوم کر نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ 45 ڈگری سے باہر ہو گیا، یعنی آپ 90 کا اینگل بنا لیں تو یہ 90 کا اینگل بنانے کے بعد اس کا ہاف آپ کریں گے تو 45 ڈگری۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص اس سے آگے پھر گیا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہذا نماز بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بالکل قبلہ رخ ہو کر ساکت ہو کر نماز پڑھیں۔ اگر جان بوجھ کر نہیں کیا، کسی کا دھکا لگ گیا یا جھوم رہا تھا، اچانک سے مثال کے طور پر اس کا قبلہ وہ 45 ڈگری سے پھر گیا، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے واپس آ گیا تو نماز ٹھیک ہے۔ صحیح، لیکن اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وہ قبلے سے پھرا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت مسئلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں آنکھیں کھلی ہو نا تو بعض اوقات توجہ بٹ رہی ہوتی ہے، یا ماحول ایسا ہوتا ہے، یا کچھ اور وجوہات ہوتی ہوں گی، تو آنکھیں بند کر کے ہمیں اچھا ذوق آتا ہے، تو کس حد تک شرعی طور پر اس میں اجازت ہے؟
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو آنکھیں کھول کر ہی نماز ادا کرنا یہی افضل اولا ہے، لہذا بہتر ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوالات تو اب بھی بہت ہیں مگر ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت یہاں مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے مزید سوالات نماز سے ہی متعلق میں نے کرنے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ میسج ٹائپ کیجئے نا جلدی سے اور ہمیں سینڈ کر دیجئے، تو ہم مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، ابھی نہیں تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم مفتی صاحب سے آپ کا سوال پوچھ لیں گے، تو اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کی نماز میں کوئی اسپیسیفک کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو الحمدللہ شریعت کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔